اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشفنا وزدنا محمد۔ محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائیں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیسن نمبر 216 ہے، 216۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک نوجوان ہوا کرتا تھا جو روز اپنے کام پہ جاتا تھا، راستے میں مسجد پڑتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ مسجد کے دروازے پہ ایک بڑھیا بھیک مانگ رہی ہے، تو روزانہ اس پر اس کو ترس آتا، لیکن وہ کچھ نہیں کہتا۔ ایک دن اس نے سوچا چلو میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکا تو میں اس کی مدد کر دوں گا۔ بڑھیا کے پاس گیا، سلام علیکم کے بعد وہ بیٹھ کے پوچھنے لگا کیا تیری کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہا کہ ایک بیٹا ہے۔ کیا وہ تیرے دیکھ بھال نہیں کرتا جو تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہ کیا کام کرتا ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرا بچہ اس وقت سعودی میں کام کرتا ہے، سعودی کام کرنے کے لیے گیا تھا۔ کہا کہ وہ تجھے پیسے نہیں بھیجتا؟ کہا کہ وہ جب جا رہا تھا تو اس نے کچھ پیسے دیے تھے جو میں اپنے خرچ میں لا رہی تھی، اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس طرح سے میں اپنا گزارا کر رہی۔ اس نے کہا کہ کیوں تیرا بیٹا تجھے پیسے نہیں بھیجتا وہاں سے؟ کہا کہ وہ جب سے گیا ہے میں نہیں جانتی وہ کن حالات سے گزر رہا ہے، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ کچھ رنگین کاغذات بھیجتا رہتا ہے ہر مہینہ۔ میں اس کی نشانی کے طور پہ، اس کی یادگار کے طور پہ دیواروں پہ چپکا کے رکھی ہوں۔ کہا کہ چل میں دیکھنا چاہتا ہوں کاغذات کیسے ہیں۔ بڑھیا کے ساتھ یہ جوان اس کے گھر پہ گیا، دیکھا کہ وہ دیواروں پہ جو اس نے لگا رکھے تھے وہ کوئی معمولی کاغذات نہیں تھے، بلکہ ہر مہینہ 10,000 روپے کا ڈرافٹ تھا جو بیٹا ماں کے اخراجات کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ لیکن ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے بڑھیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ہماری بھی حالت اسی بڑھیا جیسی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم بہت سی چیزوں سے دور رہتے ہیں، مثلا قرآن جیسی نعمت، اس کی قیمت کو ہم نہیں جانتے، اس کو ہم پڑھتے نہیں۔ نماز وقت پہ پڑھنے کی قیمت، جو نماز آخری وقت پڑھی جاتی ہے وہ نماز فریاد کرتی ہے پروردگار دیکھ یہ کیسا انسان ہے کہ مجھے آخری وقت تک یعنی انتظار کروا رہا ہے، ابھی تک اس نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ نماز فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے پروردگار جس طرح سے اس نے مجھے نظر انداز کیا تو بھی اسے نظر انداز کر۔ تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں اگر ہم ایک ریزولوشن اپنے اندر پاس کریں کہ ہم وقت پہ نماز پڑھیں، وقت پہ قرآن پڑھیں، اور جتنے ہو سکے تعقیبات ادا کریں تاکہ ہمیں اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ایسے بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم روزے پورے کے پورے رکھ سکیں، اور روزہ صرف زبان کا یعنی پیٹ کا نہ ہو، بلکہ روزہ ایسا ہو جو زبان کا بھی ہو، آنکھوں کا بھی ہو، کانوں کا بھی ہو، دماغ کا بھی ہو، دل کا بھی ہو، پورے وجود سے ہم روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ بحق صحرا و بیہا بالھا بنوا۔ وقت و سلام ورحمۃ۔